السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اسی سلسلے میں میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی 5 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکی ہوں، سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 5 تک، جس میں سے پہلی دو اسباق جو ہیں، یعنی سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 میں سورہ فاتحہ کی کمپلیٹ تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے بعد سبق نمبر 3، 4 اور 5 میں سورہ بقرہ کی پہلی آیات سے لے کے آیت نمبر 20 تک کی تفسیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جس میں پچھلی 13 آیات میں منافقین کا بیان تھا۔ آج اس سے آگے کی آیات شروع کریں گے، مطلب آیت نمبر 21 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایہا الناس، کہ اے لوگو، ناس اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی، جس نے تم کو، خلقکم، پیدا فرمایا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پچھلی آیات میں اللہ پاک نے مومنین، مخلصین اور اس کے بعد کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب دلائل کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور اللہ جل شانہ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش فرماتا ہے، اور یہی نہیں کہ صرف پرورش فرماتا ہے بلکہ اس نے تم کو وجود بھی بخشا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ یہ کہنے لگتا کہ مجھے تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، تو اس وہم کو دفع فرمانے کے لیے فوراً ہی یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان سب کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے، اسی نے وجود بھی دیا ہے اور وجود کو باقی رکھے ہوئے بھی ہے، اور وجود کے باقی رہنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ جب اسی ذات پاک کی عبادت کو اختیار کرو گے، اسی میں لگو گے، تو تم کو تقویٰ کی صفت حاصل ہوگی۔ اب تقویٰ جو ہے وہ عربی زبان میں بچنے اور پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے درجات ہیں۔ سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا مراقبہ رکھے اور ہر وقت اسی کی طرف دل اور دماغ کو متوجہ رکھے، اس کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا بھی تقوی کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب کسی کو تنہائی میں اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات پاک کا استحضار رہے گا تو وہ کبھی گناہ نہیں کر سکے گا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ الذی جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، لکم الارض، زمین کو، فراشا، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وانزل، اور نازل کیا یا اتارا، من السماء، ماء، آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، فاخرج، پھر نکال دیا، به من الثمرات، اس کے ذریعے پھلوں سے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فلا تجعلوا للہ، لہذا مت بناؤ اللہ کے لیے، اندادن، مقابل، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان خالقیت کا مظاہرہ تو ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہوتا ہی ہے، لیکن بہت واضح چیزیں جو سب کے سامنے ہیں اور کم سمجھ بھی جن کو سمجھتا اور جانتا ہے، ان میں سے 3 چیزیں بیان فرمائی گئیں ان آیات میں، جن میں سب سے پہلی یہ ہے کہ اس نے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ زمین سب کے سامنے ہے، اس پر بستے ہیں، رہتے سہتے ہیں۔ اگر کوئی نابینا ہو تو وہ بھی یہ جانتا ہے کہ میں کس چیز پر چل رہا ہوں۔ جو زمین ہے اس کا وجود ہی بتاتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ پھر زمین کا وجود محض وجود ہی نہیں بلکہ انسانوں کے لیے اس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری زمین انسانوں کے لیے بچھونا ہے، رہتے سہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ اس کے اتنے بڑے پھیلاؤ میں انسان کے رہنے کے مکانات بنانے، چلنے پھرنے، سفر کرنے کی حاجتیں پوری کرنے کے مواقع ہیں۔ اگر زمین پر پہاڑی پہاڑ ہوتے یا پانی ہی پانی ہوتا تو اس پر رہنا کتنا دشوار ہو جاتا۔ زمین کے ساتھ اس کے بعد آسمان کا ذکر فرمایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ یہ چھت ستاروں
ستاروں سے مزین ہے، دیکھنے میں کتنی خوبصورت اور بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کی طرف نظر کرنے سے فرحت اور بشاشت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ذکر فرمایا پانی کا یعنی بارش کا، اور یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے جو بنی نوع انسان کے لیے رزق ہیں اور غذا ہیں، ان کے ذریعے انسانوں کی پرورش اور بقا ہے۔ اس میں دلائل قدرت بھی ہیں اور شان ربوبیت کا اظہار بھی ہے۔ ایک ہی زمین ہے، اس میں طرح طرح کے پھل ہیں جن کے رنگ بھی مختلف اور مزے بھی مختلف ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ جب اپنے رب اور خالق کو تم نے اس کے دلائل قدرت کے ذریعے اور اس کی نعمتوں کے واسطے سے پہچان لیا تو عقل اور سمجھ کا تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کو ایک جانو، ایک مانو، اسی کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرو اور اس کے مد مقابل شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی خالق، نہ نعمتیں دینے والا ہے، نہ زندگی کے اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ ان سب باتوں کو جانتے اور سمجھتے ہوئے اس کے لیے شریک تجویز کرنا اور کسی کو اس کے علاوہ عبادت کا مستحق سمجھنا علم و فہم اور عقل اور دانش کے خلاف ہے۔ اب آیت نمبر 23 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم اس کتاب کی طرف شک کرتے ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا جو کہ ہم نے نازل کی، عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندوں پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ کوئی صورت اس جیسی، فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَادْعُوا اور بلا لو، شُهَدَاءَكُم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آئیے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ توحید کے ثابت کرنے کے بعد رسالت کے ماننے اور اب تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کوئی شخص خالق اور مالک کو مان لے تو اس کی معرفت بھی ضروری ہے، اس کی ذات و صفات کو جاننا اور ماننا بھی لازمی ہو جاتا ہے اور ان کا علم خود بخود نہیں ہو سکتا۔ خالق اور مالک کی عبادت کے طریقے اپنے پاس سے ایجاد نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا ان سب چیزوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا جو انسان تھے اور انسانوں سے انسان کی زبان میں بات کرتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ہر ایک زمانے کے ماحول کے اعتبار سے انہیں معجزات دیے گئے۔ آخر الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطہ عرب میں پیدا ہوئے، مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا جو جزیرہ عرب میں واقع ہے۔ اس زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، تو اہل عرب میں جب مختلف مواقع پر لوگ جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ بہت زیادہ فصیح اور بلیغ سمجھا جاتا تھا اس کو کعبہ شریف پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور یہ گویا ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس کے مقابلے میں قصیدہ لکھ کر پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہیں، قیامت تک آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے۔ آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور ان معجزات پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی جس کا نام ہے قرآن مجید۔ تو اس زمانے میں چونکہ فصاحت اور بلاغت کا بہت چرچا تھا اور مخاطبین اولین چونکہ اہل عرب ہی تھے، اس لیے یہ ایک ایسا معجزہ دے دیا گیا جس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے تمام عرب کے شعراء عاجز رہ گئے۔ جتنے شعر کہنے والے تھے وہ قرآن مجید کے آگے عاجز رہ گئے، اور اس کو دیکھ کر بہت سے شاعروں نے اپنے کلام کو کہنا ہی چھوڑ دیا، جس میں لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا قصیدہ بھی ان قصائد میں شامل ہے جن کو مقابلے کے لیے کعبہ شریف پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ زمانہ اسلام میں آپ نے کیا اشعار کہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشعار کے بدلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے نواز دیا۔ جو آیات ابھی میں نے آپ کے ساتھ بیان کی تو اس میں اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی مقابلے میں کوئی صورت لانے کا چیلنج کیا جا رہا ہے، اور فرمایا ہے کہ تم سب اپنے حامیوں اور مددگاروں کو بلا لو اور اللہ تعالیٰ کے سوا سارے حمایتیوں کو جمع کرو، پھر قرآن کریم جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرو۔ پہلے 10 صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا، پھر ایک صورت لانے کے لیے فرمایا گیا۔ تمام تمہارے فصحاء اور بلغاء ایک
چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی بنا کر نہ لا سکیں گے اور عاجز رہ گئے۔ قرآن پاک میں سورہ یونس میں ارشاد ہے قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ تم کوئی صورت اس جیسی اور بلا لو جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور سب کو اس کا اقرار ہے۔ دشمن بھی اس کو جانتے اور مانتے ہیں۔ زمانے نزول قرآن میں کچھ جاہلوں نے تو یہ بھی کہہ کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی تھی کہ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا کہ اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ دیں، لیکن کر کچھ بھی نہ سکے۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں کچھ عبارتیں بنائیں، پھر خود ہی آپس میں مل کر بیٹھتے تو تسلیم کر لیا کہ یہ قرآن جیسی نہیں بنی، اور آج تک کوئی بنا کر نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جنات کہ وہ لے آئیں اس قرآن جیسا تو نہیں لائیں گے اس جیسا اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ چلیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 24 کی طرف۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا سو اگر تم نہ کرو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَاتَّقُوا سو ڈرو نار الَّتِی اس آگ سے جس کا وقودها الناس جس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ تم ہرگز قرآن کے مقابلے میں اس جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکتے ہو اور کبھی بھی نہ لا سکو گے۔ اس میں رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کے دنیا میں باقی رہنے کی پیشن گوئی کے ساتھ یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ اس جیسا کوئی بھی جماعت یا کوئی فرد نہیں بنا سکتا۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں صادق ہیں، سچی ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ تو چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے، تمام افراد انسانی جب تک بھی اس دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کا دین قبول کریں۔ چونکہ سارے انسانوں کے لیے سارے زمانوں اور سارے مکانوں میں آپ کی دعوت ہے اور یہ دعوت قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جنات سب کے لیے ہیں، اسی لیے کسی ایسے معجزے کی بھی ضرورت تھی جو ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گا۔ تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ قرآن مجید یعنی اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن موجود ہے، اس کی دعوت عام ہے، اس کی حقانیت اور سچائی واضح ہے، پھر بھی کفر میں اور شرک میں بے شمار قومیں کروڑوں افراد مبتلا ہیں۔ قرآن سنتے ہیں اور اس کو حق جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ عناد اور ضد اور تعصب قومی ہو یا مذہبی، ان سب نے ان کو دعوت قرآن کے ماننے سے اور اسلام کو قبول کرنے سے روک رکھا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے پھر اسلام قبول نہ کرنا اپنے لیے آخرت کا عذاب مول لینا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکو گے تو دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی قرآن لانے والے کی رسالت اور دعوت کے منکر ہو کر دائمی عذاب کے مستحق نہ بنو اور دیکھتے بھالتے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن نہ بنو۔ اس آگ کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ انسان تو وہی ہیں جو اس کے منکر ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، اور پتھروں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر جن کی دنیا میں مشرکین عبادت کیا کرتے تھے دوزخ میں ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون کہ بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو۔ تفسیر در منصور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ پتھر جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وقودها الناس والحجارہ میں فرمایا ہے گندھک کے پتھر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا پیدا فرما دیا۔ تو آج کی تفسیر میں بس اتنا ہی۔ آج میں نے آپ کے ساتھ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک کی تفسیر شیئر کی جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی دلائل کے ساتھ، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل اور قرآن پاک کا اعجاز تھا، اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لا کے دکھاؤ، کوئی کلام لا کے دکھاؤ، تو قرآن کے مقابلے میں ہمیشہ عاجز رہیں گے جو لوگ بھی قرآن کے جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی نیکسٹ آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، جس میں بتایا جائے گا کہ اہل ایمان کو جنت کی بشارت کیا دی گئی اور قرآنی مثالوں سے مومنین کا ایمان کیسے پختہ ہوتا ہے اور منکرین کا بے جا اعتراض کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ قرآن کے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اور
اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔